اور یہ روایت سراسر قرآن سے ٹکراتی ہوئی روایت ہے۔ یہ جو غلط فہمی عوام کے اندر پیش کی جاتی ہے کہ چونکہ بخاری میں آ گیا بات ختم ہو گئی، چونکہ حضرت ابو بکر نے فرما دیا بات ختم ہو گئی، حتیٰ کہ لوگوں نے صحابہ کی محبت میں اہل بیت اطہار علیہم الصلاۃ والسلام پر اس طرح کے الفاظ کا استعمال کیا، نعوذ باللہ من ذالک، کہ ایک پڑوسی ملک کے اشرف آصف جلالی صاحب کہ جنہوں نے نعوذ باللہ شہزادی کونین کے بارے میں لفظ خطا کا بھی استعمال کر دیا کہ نعوذ باللہ سیدہ کائنات جب آپ حق کا مطالبہ فرما رہی تھی تو نعوذ باللہ وہ جو الفاظ انہوں نے استعمال کیا وہ استعمال میں کرنا نہیں چاہتا۔ سب سے پہلے اسے قرآن کے ترازو میں تول کے دیکھنا چاہیے کہ کیا یہ روایت قرآن کے مطابق ہے یا نہیں۔ اگر قرآن کے مطابق ہے تو اسے قبول کیا جائے، اگر قرآن کے مطابق نہیں ہے تو اسے دیوار پہ مار دیا جائے۔ آئیے اہل سنت کی مستند ترین 5 کتابوں کی طرف بڑھتے ہیں، جن میں سب سے پہلی جو کتاب ہے ملاحظہ فرمائیں صحیح بخاری جلد نمبر 5 صفحہ 501 حدیث نمبر 4240 اور 41۔ دوسری کتاب ہے صحیح مسلم جلد نمبر 3 صفحہ 589 حدیث نمبر 4580 81 اور 82۔ تیسری کتاب ہے جامع ترمذی جلد نمبر 1 صفحہ 887 حدیث نمبر 1608 اور 9۔ چوتھی کتاب ہے تاریخ طبری جلد نمبر 2 حصہ 1 صفحہ نمبر 410 اور 5ویں کتاب ہے تاریخ الخلفاء صفحہ نمبر 207۔ سب سے پہلے صحیح بخاری کی اس روایت کی طرف بڑھتے ہیں۔ امام بخاری اپنی صحیح بخاری میں لکھتے ہیں 4241 اور 42 میں لکھتے ہیں کہ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہزادی فاطمہ زہرا نے حضرت ابو بکر کے پاس کسی کو بھیجا اور اپنی میراث کا مطالبہ کیا، حضرت کے اس مال میں سے جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے مدینہ اور فدق میں عنایت فرمایا تھا۔ تو اس کے جواب میں سیدہ کے حق کے مطالبے کے جواب میں حضرت ابو بکر نے قرآن سے ٹکراتی ہوئی ایک روایت کو پیش کیا۔ وہ کیا ہے کہ اس کے جواب میں حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ میں نے خود رسول اللہ سے سنا ہے کہ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ ہم پیغمبروں کا کوئی وارث نہیں ہوتا، نہ کہ صرف رسول اللہ کے بارے میں بلکہ حضرت ابو بکر فرماتے گروہ انبیاء حضرت آدم سے لے کے خاتم الانبیاء محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک کسی بھی نبی کا کوئی وارث نہیں ہوتا، تاہم جو کچھ چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہوتا ہے، البتہ آل محمد اسی مال سے کھاتی رہیں گی، خدا کی قسم جو صدقہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھوڑ گئے ہیں اس میں کسی قسم کا تغیر نہیں کروں گا، کوئی پھیر پھار رد و بدل اس میں نہیں کروں گا، جس حال میں وہ حضور کے عہد میں تھا اب بھی اسی طرح رہے گا۔ آگے جا کے آپ کو پتہ چلے گا کہ اسے آپ نے تبدیل کر دیا تھا، آپ اپنے وعدے پر قائم نہیں رہے۔ فرماتے ہیں کہ میں بھی وہی طرز عمل اختیار کروں گا جو حضرت کا اپنی زندگی میں تھا، غرض کہ ابو بکر نے فاطمہ کو کچھ بھی دینے سے انہیں منع فرما دیا۔ اس پر فاطمہ ابو بکر کی طرف سے خفا ہو گئیں اور ان سے ترک ملاقات کر لیا، اس کے بعد وفات تک ان سے کوئی گفتگو نہیں کی۔ فاطمہ حضرت کے بعد 6 مہینے زندہ رہی۔ اب یہاں پہ توجہ کن الفاظ ہے کہ جب آپ کی وفات ہوئی، حضرت زہرا کی جب وفات ہوئی تو ان کے شوہر علی نے انہیں رات میں دفن کر دیا اور ابو بکر کو اس کی خبر ہی نہ دی اور خود ان کی نماز جنازہ پڑھ لی۔ اسی طرح صحیح مسلم میں بھی اور ترمذی شریف میں بھی انہی الفاظ کے ساتھ اس روایت کو نقل کیا گیا۔ اگلی روایت میں تاریخ خلفاء سے پڑھنا چاہتا ہوں، یہاں پہ کافی حیران کن الفاظ ہے۔ فرماتے ہیں حضرت عائشہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اتنے زیادہ فتنے اٹھے جسے میرے بابا حضرت ابو بکر نے سنبھالا، پہاڑ پر پڑتی تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ ایسی تو کیا مصیبت تھی کہ حضرت ابو بکر نے اسے جیل لیا اور رسول اللہ کے بعد یہ اتنے سارے فتنے اور مصیبتیں آ گئی۔ تو وہ ان فتنوں کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے 2 فتنے گنائے کہ جن میں 2 بڑے فتنے ہیں، جن میں ایک تو یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دفن کہاں کیا جائے۔ حضرت عائشہ کی نظر میں یہ ایک فتنہ تھا کہ صحابہ کے درمیان اختلاف ہو گیا، رسول اللہ کو دفن کہاں کیا جائے۔ تو اس سچویشن کو بھی میرے بابا حضرت ابو بکر نے سنبھالا، اور کس طرح سے سنبھالا آپ ذرا الفاظ پہ توجہ فرمائیں، ملاحظہ فرمائیے تاریخ الخلفاء اور صفحہ نمبر 207 پر۔ فرماتے ہیں کہ پہلا مسئلہ تو یہ پیش ہوا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہاں دفن کیا جائے۔ اس سلسلے میں سب خاموش تھے، لیکن والد ماجد نے فرمایا کہ میں نے، اب دیکھیں حضرت ابو بکر نے یہاں پہ حل کس طرح سے نکالا، میں نے رسول اللہ سے سنا ہے کہ ہر ایک نبی وہی دفن ہوتا ہے جہاں اس کا انتقال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے بھائی چلو ایک کیا بات ہے چلو میں اس کا حل نکالتا ہوں کہ میں نے رسول اللہ سے سنا ہے۔ یہ اسی طرح یہ زبان پہ ان کے الفاظ آئیں، توجہ فرمائیے گا ان الفاظ پہ۔ اور پھر فرماتی حضرت عائشہ کہ دوسرا قضیہ یعنی دوسرا فتنہ حضور کی میراث کا، حضور کی وراثت کا پیدا ہوا، اور اس سلسلے میں بھی سب خاموش تھے، کسی کو کچھ پتہ نہیں تھا، تو کوئی بھی اس مشکل کو حل نہ کر سکا۔ پھر حضرت عائشہ فرماتے کہ اس مسئلے کو بھی والد محترم نے حل فرما دیا۔ اس طرح سے انہوں نے حل کیا کہ حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ سے سنا ہے کہ آپ فرماتے کہ ہم گروہ انبیاء کا کوئی وارث نہیں ہوتا، ہم جو چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔
یعنی حضرت ابو بکر نے اس سچویشن کو اس طرح سے سنبھالا کہ صحابہ کا مجمع ہے، ان کی نظر میں ایک فتنہ اٹھتا ہے اور جس میں حضرت ابو بکر آگے آ جاتے ہیں فرنٹ پہ اور فرماتے ہیں کہ اچھا یہ مصیبت ہے، اس کا حل چاہیے، میں حل نکال کے دیتا ہوں۔ یہ حل یہ ہے، پہلے مسئلے کا، پہلے قضیے کا حل تو یہ ہے کہ میں نے رسول اللہ سے سنا ہے، سب ایک طرف ہو جاؤ، میں نے رسول اللہ سے سنا ہے، رسول کا جہاں انتقال ہوتا ہے رسول کو وہیں دفن کیا جاتا ہے۔ اور دوسرا کیا مسئلہ ہے؟ صحابہ نے اکٹھا ہو کے ایک نیا اور فتنہ اٹھایا، حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ کیا مسئلہ ہے دوسرا، ادھر جٹ سے میں بھی اس کا حل نکالتا ہوں، کیا مسئلہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ بھائی مسئلہ یہ ہے رسول اللہ کی وراثت کا، فرمایا میں مسئلے کا حل نکالتا ہوں، حل یہ ہے میں نے رسول اللہ سے سنا ہے، ایک طرف سارے ایک طرف ہو جاؤ، میں نے رسول اللہ سے سنا ہے کہ رسول جو چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہوتا ہے، ان کا کوئی وارث نہیں ہوتا۔ حضرت ابو بکر نے جٹ سے فیصلہ کر دیا۔ میں نے وہ جو لفظ ایک عرض کیا تھا کہ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ اس کے بارے میں کسی کو کچھ بھی علم نہیں تھا۔ آئیے یہ تاریخ الخلفاء ہے اور اس کا یہ عربی نسخہ ہے، ملاحظہ فرمائے صفحہ نمبر 60 پر رسول اللہ کے تدفین کے تعلق سے فرماتے ہیں کہ فما وجدنا عند احد من ذلك علما، ایک بندے کو بھی اس کے بارے میں کچھ پتہ نہیں تھا اور حضرت ابو بکر جٹ سے اس کا حل نکال کے آئے۔ اور اسی طرح اب اگلے جو اختلاف کے تعلق سے لکھا ہے کہ واختلفوا، اختلاف ہوا کس بارے میں؟ فی میراثہ، رسول اللہ کی میراث کے وراثت کے تعلق سے اختلاف ہوا۔ پھر فرماتے ہیں کہ فما وجدوا عند احد من ذلك علما، اور یہاں پر بھی ایک بندے کو بھی علم نہیں تھا کہ اس کا حل کیا ہے۔ تو حضرت ابو بکر نے جٹ سے جیسے چمتکار ہو گیا، حضرت ابو بکر نے فٹاک سے اس کا حل نکال دیا۔ وہ یہ تھا کہ قرآن سے ٹکراتی ہوئی انہوں نے ایک روایت کو پیش کر دیا۔ کئی پہلو اس روایت سے نکلتے ہیں کہ جس پہ بحث کی جا سکتی ہے، لیکن فی الحال جن پہلو کی طرف میں توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ کل 4 ہے۔ پہلا یہ کہ کیا واقعی نبیوں کے وارث نہیں ہوتے؟ جیسے حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ نبیوں کا کوئی وارث نہیں ہوتا، کیا واقعی میں نبیوں کے وارث نہیں ہوتے؟ دوسرا جو پہلو ہے وہ یہ ہے کہ سیدہ نے اپنے حق کا مطالبہ کیوں کیا؟ کیا آپ نہیں جانتی تھی؟ کیا آپ کو نعوذ باللہ علم نہیں تھا کہ وہ وراثت آپ کی ہے یا نہیں؟ سیدہ نے مطالبہ کیوں کیا؟ اسے بھی اہل سنت کی کتاب سے انشاءاللہ واضح کیا جائے گا۔ تیسرا جو پہلو ہے، جو تیسرا نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ آل نبی کے تعلق سے حضرت ابو بکر نے جو فرمایا کہ میں آل نبی کو ایسے ہی کھلاتا پلاتا رہوں گا، رسول کی آل ایسے ہی اس میں سے کھاتی پیتی رہے گی جیسے وہ رسول کے زمانے میں رہی تھی۔ تو کیا حضرت ابو بکر نے اس سلسلے کو ایسے ہی قائم رکھا یا نہیں رکھا؟ اور جو چوتھا پہلو، جو آخری پہلو ہے وہ کیا ہے کہ حضرت ابو بکر کو مولا علی علیہ السلام نے جنازے میں شرکت کیوں نہیں دی؟ سب سے پہلے ہم آتے ہیں کہ کیا واقعی نبیوں کے وارث نہیں ہوتے؟ حضرت ابو بکر نے جس روایت کو پیش کیا، جس کے بارے میں ہم شروع سے یہ عرض کرتے آ رہے ہیں کہ یہ قرآن سے ٹکراتی ہوئی روایت ہے، تو اسے میں نے قرآن سے ٹکراتی ہوئی روایت کیوں عرض کیا؟ وہ اس لیے آئیے کہ قرآن میں اللہ نے خود نبیوں کے وارثوں کو چنا، نبیوں کو وارث بنایا، نبیوں کو وراثت بھی ملی اور نبیوں کے وارث بھی بنایا۔ آئیے ملاحظہ فرمائے، یہ تفسیر در منصور ہے، جلد نمبر اس کی 5 ہے اور صفحہ نمبر 296۔ سورہ نمل میں ارشاد ہو رہا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وورث سلیمان داود وقال یا ایھا الناس علمنا منطق الطیر واوتینا من کل شیء ان ھذا لہو الفضل المبین۔ قرآن میں اللہ فرما رہا ہے کہ اور جانشین بنے سلیمان داود کے۔ یہ بخاری نہیں ہے، یہ قرآن ہے۔ کچھ کا یہ کہنا ہے کہ علم کے وارث بنے، کچھ کا کہنا ہے نبوت کے وارث بنے۔ آپ ذرا ٹھہر جائیں، یہاں پہ آپ اس کی تفسیر ملاحظہ فرمائیں۔ فرماتے ہیں کہ ابن ابی حاتم نے حضرت قتادہ سے وورث سلیمان داود کی یہ تفسیر نقل کی ہے کہ حضرت سلیمان، اب توجہ فرمائیں، حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داود کی نبوت، آپ کے ملک اور آپ کے علم کے وارث بنے۔ آپ کی نبوت، آپ کے ملک اور آپ کے علم کے وارث بنے۔ پتہ چلا کہ نبی وارث بنتے بھی ہیں، نبی وارث بناتے بھی ہیں، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ اچھا، اور آگے بڑھتے ہیں اگلی تفسیر کی طرف۔ یہ ہے تفسیر قرطبی، جلد نمبر اس کی 8 ہے اور صفحہ نمبر اس کا 210 ہے، پارہ نمبر 23 سورہ صاد میں فرماتے ہیں کہ مقاتل نے کہا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے باپ سے 1000 گھوڑوں کے وارث بنے۔ اگلی تفسیر ملاحظہ فرمائے، تفسیر بغوی، یہ اس کی جلد نمبر 5 ہے، صفحہ نمبر 264 ہے۔ یہاں پر وہی مقاتل کا بیان ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی میراث میں حضرت سلیمان علیہ السلام کو 1000 گھوڑے ملے تھے۔ اگر نبیوں کے وارث نہیں ہوتے، نبی کسی کو وارث نہیں بناتے اور نبی کو وراثت میں کچھ بھی نہیں ملتا، تو یہ گھوڑے حضرت داؤد سے حضرت سلیمان کو کیسے مل گئے؟ اچھا، اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں۔ یہی تفسیر بغوی ہے لیکن جلد اس کی 4 ہے اور سورہ مریم میں چلتے ہیں۔ ارشاد ہو رہا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یرثنی ویرث من آل یعقوب واجعلہ رب رضیہ۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا کی کہ یا اللہ مجھے وارث عطا کر جو میرا بھی وارث بنے اور آل یعقوب کا بھی وارث بنے۔ اور اس کی تفسیر میں حسن رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ اس کے معنی یہ ہے کہ حضرت زکریا فرماتے ہیں کہ میرے مال اور آل یعقوب کا وارث ہو، جو ان کا ذمہ دار
اور متولی ہو اور خاندان یعقوب کا بھی صحیح متولی ہو۔ یہ بالکل واضح ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابو بکر نے جس روایت کو پیش کیا وہ صراحتاً قرآن کے خلاف پیش کی گئی تھی۔ دلیل یہ نہیں کہ حضرت ابو بکر نے کہہ دیا تو دلیل بن گئی، دلیل یہ ہے کہ کیا وہ قرآن سے مطابقت رکھتی ہے یا نہیں۔ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین بھی واضح موجود ہیں کہ ہماری اگر کسی بات کو چیک کرنا چاہو ہماری وہ بات ہے یا نہیں تو اسے قرآن سے ملا کے دیکھو، اگر وہ قرآن کے مطابق ہے اسے قبول کیا جائے، اگر وہ قرآن کے مطابق نہیں ہے اسے چھوڑ دیا جائے، اس لیے کہ ہم کوئی بھی بات وہ کہہ ہی نہیں سکتے جو قرآن کے خلاف ہو۔ دلیل یہ نہیں کہ وہ حضرت ابوبکر نے فرمائی، دلیل یہ ہے کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے، اور قرآن کہہ رہا ہے نبیوں کے وارث ہوتے ہیں، لہٰذا حضرت ابوبکر نے جس روایت کو پیش کیا وہ جھوٹی روایت تھی، رسول اللہ کی طرف ایک جھوٹ منسوب کیا گیا کہ رسول اللہ نے فرمایا، حالانکہ رسول اللہ کبھی بھی قرآن کے خلاف بات نہیں فرما سکتے۔ اگر کوئی قرآن کے خلاف ایسی روایت مل جائے جو رسول اللہ کی طرف منسوب ہو تو اسے ترک کیا جائے گا، اسے چھوڑ دیا جائے گا، قرآن کو سب سے پہلے مقدم رکھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو رسول اللہ کی ہر بات قرآن سے ملائی جاتی ہے، تو حضرت ابو بکر کا یہ قول کہ نبیوں کا کوئی وارث نہیں ہوتا وہ سراسر قرآن سے ٹکراتا ہے، جو بالکل قابل قبول نہیں ہے۔ اب گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا نے اپنے حق کا مطالبہ کیا کیوں؟ اس کا جواب بھی اہل سنت ہی کی کتاب سے میں آپ کی خدمت میں عرض کیے دیتا ہوں، یہ ہے تیسیر الباری شرح صحیح بخاری، اس کی جلد نمبر 4 ہے اور صفحہ نمبر 77، پارہ نمبر 16 اور حدیث نمبر 80۔ روایت میں پہلے پیش کر چکا ہوں کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا نے اپنے حق کا مطالبہ کیا، جس میں حضرت ابو بکر نے وہ روایت جو قرآن سے ٹکراتی تھی اسے پیش کر دی۔ اب اس کی تفسیر میں علامہ وحید الزمان کیا فرماتے ہیں، آئیے یہ صفحہ نمبر 78 ہے۔ علامہ وحید الزمان فرماتے ہیں کہ جناب سیدان نے یہ حدیث نہیں سنی تھی۔ بھائی کیسے سنی ہو، رسول اللہ نے فرمائی ہی نہیں تھی، تو حضرت زہرا نے یہ حدیث سنی ہی نہیں تھی، اب انہوں نے یہ دعویٰ کیوں کیا کہ ہماری وراثت ہمیں دی جائے، جو حق ہمارا ہے وہ ہمیں دیا جائے؟ تو وہ فرماتے ہیں کہ حضرت زہرا تو قرآن کی آیتوں سے یہی سمجھی کہ مال و دولت کے بھی پیغمبروں کے وارث ہوتے ہیں اور ان کے وارث ان کے عزیز ہوتے ہیں، جیسے کہ ایک آیت میں ہے حضرت زکریا کی جو دعا ہے فَهَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ، اور ایک اور آیت میں ہے کہ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ داود، یعنی حضرت زکریا نے خود اللہ سے وارث مانگا اور اللہ نے انہیں وارث عطا بھی کیا جو آپ کا اور آل یعقوب کا وارث بنا، آپ کے مال کا وارث بنا، اور اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داود علیہ السلام کے وارث بنے۔ اب آگے دیکھیں حضرت ابو بکر کو بچانے کے لیے انہوں نے ایسا ڈھیٹ پنا دکھایا کہ حالانکہ وہ لکھتے ہیں کہ یہ قرآن کی روح سے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا نے اپنے حق کا مطالبہ کیا، لیکن اب چونکہ بچانا بھی تو ہے، حضرت ابو بکر کو بچانا بھی تو ہے، اگر سیدہ سلام اللہ علیہا کے حق میں کوئی بات کہہ دی ہے تو حضرت ابو بکر کے حق میں بھی تو کوئی بات کہنی ہے۔ فرماتے ہیں کہ اگر حضرت زہرا قرآن سے اپنا حق سمجھتی تھی جو کہ قرآن میں اللہ نے نبیوں کے وارث بنائے، تو حضرت ابو بکر نے بھی تو یہ حدیث خود رسول اللہ سے سنی تھی، اور یہ حدیث پہ عمل کرنا حضرت ابو بکر پہ ایسے ہی واجب تھا۔ یہ فرماتے چاہے قرآن کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، یہ حدیث پہ عمل کرنا واجب تھا، چونکہ حضرت ابو بکر نے خود اسے رسول اللہ سے سنا تھا۔ پتہ چلا حضرت زہرا سلام اللہ علیہا نے اپنے حق کا مطالبہ جو کیا تھا وہ قرآن کی روح سے کیا تھا، قرآن سے آیات کو پیش کر کے اپنے حق کا مطالبہ کیا تھا، جس کے جواب میں حضرت ابو بکر نے ایک جھوٹی من گھڑت قرآن سے ٹکراتی ہوئی روایت کو پیش کر دیا۔ پھر اس کے بعد حضرت ابو بکر نے جو وعدہ کیا تھا کہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں اس مال کو ایسے ہی خرچ کروں گا جیسے رسول اللہ خرچ کر فرماتے رہے تھے، کیا واقعی میں ایسا رہا؟ ایسا بالکل بھی حضرت ابو بکر نے نہیں کیا۔ آئیے اہل سنت کی مستند ترین کتاب سنن ابی داود سے میں روایت پیش کرنا چاہتا ہوں، ملاحظہ فرمائیے، سنن ابی داود جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 407 حدیث نمبر 2978 اور 79۔ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر اسی طرح خمس تقسیم کیا کرتے تھے جیسے رسول اللہ کرتے تھے، مگر رسول اللہ کے قرابت داروں کو اس طرح نہ دیتے تھے کہ رسول اللہ جس طرح دیا کرتے تھے۔ الفاظ میں نے اس میں کوئی اضافہ نہیں کیا، جو اس میں لکھا ہے وہی پڑھ دیا کہ حضرت ابو بکر رسول اللہ کے قرابت داروں سے پتہ نہیں ان کو کیا تکلیف تھی یا جو بھی معاملات تھے، رسول اللہ کی اہل بیت سے انہیں کیا معاملات تھے وہ خدا بہتر جانتا ہے، حالانکہ رسول اللہ کے قرابت داروں کو ان کے حق سے محروم رکھا۔ اور آئیے آج کی نشست کا آخری حوالہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت ابو بکر کو مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام نے شہزادی کونین کے جنازے میں آنے نہیں دیا، انہیں بلایا تک نہیں، انہیں خبر تک نہ کی۔ حضرت ابو بکر کو خبر کیوں نہ دی؟ میں آپ کو اہل سنت کی کتاب کی طرف لے کے چلتا ہوں۔ یہ اہل سنت کے تقریباً 1000 سال پرانے محدث ہے، اور یہ امام مشہور ہے ابن بطال کے نام سے۔ امام ابن بطال اپنی کتاب شرح صحیح بخاری کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 325 میں لکھتے ہیں کہ حضرت علی نے حضرت فاطمہ کو رات کے وقت دفن کیا،
اور وجہ بیان کی تاکہ ابو بکر ان کے جنازے پر نماز نہ پڑھ سکے. اور کیوں نہ پڑھ سکے؟ کیونکہ حضرت فاطمہ زہرا اور ابو بکر کے درمیان اختلافات موجود تھے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ اہل سنت کی کتابیں کہہ رہی ہے. خود مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام نہیں چاہتے تھے کہ حضرت ابو بکر شہزادی کونین کے جنازے میں شریک ہو.